ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة أثقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تقوی کی کتاب قرار دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کتاب گائیڈنس کی کتاب ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ماہ رمضان کا جو رزلٹ ہے، ماہ رمضان کا جو نتیجہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو قرار دیا ہے، لعلکم تتقون۔ اور چوتھے پارے میں، فورتھ جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 102 نمبر آیت میں جو مین میسیج دیا ہے، وہ صاحبان ایمان کے لیے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اس طرح تقوی اختیار کرو، جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ حق ادا کرو۔ حق تقوی یعنی جتنی تمہاری ایبیلٹی ہے، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، جتنا تم کوشش کر سکتے ہو، وہ ساری کوشش کو بروئے کار لاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہارا انجام اسی تقوی کے سائے میں ہو۔ دی اینڈ سارے مسلمانوں کا انجام اسلام پر ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان زندگی گزاریں لیکن مرتے مرتے انسان شک اور شبہات اور ڈاؤٹس میں زندگی اس کی ختم ہو۔ اس لیے تمام انبیاء کی یہ وصیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، حضرت یعقوب کو اور اپنے بچوں کو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، حضرت یعقوب کی جو وصیت رہی وہ یہی ہے کہ تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ جز نمبر 4 میں جو ہم فالو کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی میں جو سیکوینس رہی ہے تمام اجزائے قرآن کی، پارٹس آف دا قرآن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جز میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اسے بلڈ کرو۔ دوسرے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حج کے ارکان کو بتایا، اور تیسرے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا۔ جیسا اگر آپ فالو کر رہے ہیں آپ تو بیت المقدس سے رخ کو موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف، خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو کچھ جیوس نے اعتراض کیا،
اور وزٹ کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے بیت المقدس یروشلم، اس کے بعد خانہ کعبہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک ڈائریکشن صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ سارے مسلمان ایک ڈائریکشن میں رہیں، ان کا بھی کوئی قبلہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص ڈائریکشن ہوتا نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ایک یونٹی کا مظاہرہ ہے. چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جوس نے کہا تو پہلے بیت المقدس تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں کہا اگر پہلے کی بات ہے تو سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. خانہ کعبہ پہلا گھر ہے. زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس گھر کی بنیاد رکھی ہے، اور یروشلم بیت المقدس تو بعد کی بات ہے. حضرت داؤد و حضرت سلیمان نے اس کی تعمیر کی ہے. تو یہ گھر نہ تنہا پہلا گھر ہے، یہ گھر برکتوں والا ہے، بلیسنگز والا ہے. مبارکن، سارے انبیاء یہاں آتے رہے، سارے انبیاء نے طواف کیا ہے، سارے انبیاء نے حج کیا ہے. حضرت ابراہیم نے اسی سرزمین کو ریولیوشن کی سرزمین قرار دیا. یہیں پر آئے، اپنی فیملی کو چھوڑا، وہاں سے ایک نیا انقلاب وجود میں آیا. یہی مکے کی سرزمین ہے. وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. یہ خانہ کعبہ تمام عالمین کے لیے سینٹر آف گائیڈنس ہے. فیہ آیات بینات، اللہ کی واضح کلیئر نشانیاں یہاں پر ہیں. مقام ابراہیم، سب سے بڑی نشانی جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اس جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی جگہ قرار دیا. وہاں مقام ابراہیم ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو اس گھر میں داخل ہو جاتا، نہ تنہا وہ عبادت کرتا اس ڈائریکشن کی طرف، جو وہاں چلا جاتا ہے وہ امن میں چلا جاتا. جب یہ گھر ہے، یہ قبلہ ہے، رسول نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، انبیاء نے اس کو پاک کیا ہے، بلڈ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو سننے کے لیے تیار ہو جائیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جا سکتے ہو، امکانات ہیں، فیسلٹیز ہیں، فائنانشیل فیسلٹیز ہیں، نکل سکتے ہو. تم سب پر مسلمانوں حج واجب ہے. دور سے ڈائریکشن قرار دو تاکہ تمہاری عبادتیں معراج تک پہنچیں گی. اس اللہ کی انویٹیشن پر لبیک کہو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ کی بلیسنگز ہیں کیا. ایک ماں نے جو دوڑ لگائی تھی ایک بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. جہاں حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں، جہاں سے چشمہ نکلا تھا، سپرنگ باہر نکلا تھا، آب زمزم، وہاں جاؤ دیکھو تو پتہ چلے گا. جو راہ خدا میں کام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائگاں نہیں کر سکتا ہے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا تمام مسلمانوں کو حکم دیا. بلکہ بعض کامنٹیٹر نے اس لفظ سے فائدہ اٹھایا، جیسے قرآن ہدن للناس ہے ویسے حج بھی ہدن للناس ہے. خانہ کعبہ بھی ہدن للعالمین ہے. تمام انسانوں کے لیے فریضہ ہے کہ وہ جائے، دیکھے جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عطا کیا. تو ایک یونٹی کا مظاہرہ ہے، ایک اتحاد کا مظاہرہ. حج کے ذریعے سے جب حج کے احکام بیان کیے گئے، کتنی خوبصورت سیکوینس ہے. اس جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام کے بعد فوراً اتحاد کا پیغام دیا، یونٹی کا پیغام دیا. حج سے جو سیکھ کر تمہیں آنا ہے ثواب ہے. آب زمزم لے کر آؤ گے. بقول علامہ اقبال کے مسلمانوں کو آب زمزم ہی یاد رہ گیا ہے. آب زمزم کے علاوہ کوئی خانہ کعبہ سے لانے کا سوچتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے آب زمزم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ اتحاد اور یونٹی ہے. تم سبوں کی زبان پر ایک لفظ تھا لبیک، تمہارے بدن پر ایک کلر کا لباس تھا سفید جو احرام ہے. تم ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، تو ایک ساتھ
طواف کر رہے تھے تو ایک ساتھ، میدان عرفہ کی طرف جا رہے تو ایک ساتھ، یونٹی کا پیغام تھا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یونٹی تمہارے درمیان قائم ہو جانا چاہیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جائیے کامنٹیٹر سے پوچھئے یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بعض کامنٹیٹر نے کہا قرآن ہے، بعض کامنٹیٹر نے کہا اہل البیت ہیں، آیت اللہ جواد آمولی نے کہا یہ دونوں اللہ کی رسی ہیں، دونوں مل کر رسی بناتے ہیں، ایک طرف سے قرآن دوسری طرف سے اہل بیت، دونوں مل کر حبل اللہ بناتے ہیں۔ اس رسی کو مضبوطی سے، ثقلین والی رسی کو، روپ آف اللہ کو تھام لو تو تم کامیاب ہو جائے گا۔ اتحاد تمہارے درمیان ہونا چاہیے۔ جب یونٹی نہیں تھی تو تمہارا کیا حال تھا؟ تم آپس میں لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، مار رہے تھے، گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ جاہلیت عرب میں کیا تھا؟ خون بہانا افتخار تھا۔ ول میں لکھتے بھی تو یہی تھے کہ میرے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اتنے ایروگنٹ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے میں تھوڑی شرم کا احساس بھی ان میں نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا تھا، اپنے سرونٹ سے کہا تھا میرا سر کاٹنا تو گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا۔ غلام نے پوچھا کیوں نیچے سے کاٹوں؟ تو ابو جہل نے کہا جب نیزوں پر سروں کو بلند کیا جائے تو تھوڑا سر میرا سب سے اوپر ہونا چاہیے، مرنے کے بعد بھی میرا سر نیچے رہے مجھے گوارا نہیں ہے۔ اگر یونٹی نہ ہو، دین نہ ہو، انسانیت نہ ہو، اخلاق نہ ہو تو بندہ ایروگنٹ ہوگا۔ تمہاری حالت کیا تھی؟ تم آپس میں لڑ رہے تھے، بھائی چارہ نہیں تھا، دوستی نہیں تھی، برادرہڈ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے، خوبصورت جملہ ہے، اسلام کے ذریعے سے نہیں، قرآن کے ذریعے سے نہیں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے درمیان یونٹی کو قائم کیا، دلوں کو جوڑ دیا۔ جو گلے ملنا نہیں چاہتے تھے پیغمبر اسلام نے ان کو گلے ملا دیا۔ فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی بلیسنگ سے تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے۔ برادرہڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور اس کو بچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ برادرہڈ ہے تو ہم صرف سلوگن میں کہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اٹ۔ یہ بہت بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر نعمت نہیں ہے دنیا میں۔ خود قرآن میں اللہ کہتا اے رسول ساری دنیا کو تم کنورٹ کر دو ایک لقمے میں، ایک نوالے میں، ساری دنیا کو، اور اس پہ سپینڈ کرتے چلے جاؤ ساری دنیا کو، لوگوں کے دلوں کو ملانے کے لیے تم ملا نہیں پاؤ گے۔ ہم نے دین کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو ملایا ہے، اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے پروٹیکٹ کریں اس کو؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جی نیکیوں کی طرف آواز دو، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرو۔ گناہ پھیلتے جائیں گے تو یونٹی کو خطرہ ہے۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان انسان کی سماج اور سوسائٹی کی یونٹی کو پہنچتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر، امر بالمعروف اور نہی از منکر ایز اے مسلم، invite the people towards the good deeds as a Muslim, individual responsibility۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتن، ایک پرٹیکولر ذمہ داری، ایک گروپ ہونا چاہیے تمہارے درمیان، ایک سب کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، سارے مسلمان ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، می اینڈ یو۔ لیکن ایک گروپ بھی ہونا چاہیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، جن کے اندر دین کا درد ہے۔ یہ گروپ ہونا چاہیے جو مخصوص گروپ ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور ان کو برائیوں سے روکیں، تب جا کر یونٹی قائم ہوتی ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جب یہ تم کام کرتے چلے جاؤ گے، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تھوڑی بہت اگر ڈس یونٹی آئی تو کیا ہوگا؟ آج کی دنیا کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا وہی ہوگا جو جنگ احد میں ہوا ہے۔ تمہارے اندر اخلاص تھا، سنسیئرٹی تھی،
تمہارے اندر خلوص تھا، اللہ کا خوف تھا، سجدے کرتے تھے اللہ کے لیے، قیام کرتے تھے اللہ کے لیے، تو جنگ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ضرورت پڑی تو ہم 5000 بھی بھیجیں گے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ سنسیئر تھے مسلمان۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو مسلمان فخر کرنے لگے، افتخار کرنے لگے۔ تھوڑا بہت میں کہہ دوں جملہ، معافی چاہتا ہوں اصحاب پیغمبر سے، تھوڑی بہت ایک ایروگنسی آ گئی تھی۔ ہم جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، اور کچھ کے اندر شہادت کی تمنا بھی تھی، کاش میں مر جاتا، کاش میں مر جاتا۔ سارے لوگ بھی بولتے ہیں نا جب جنگ ختم ہو جاتی، اگر میں ہوتا تو ایسا کر دیتا، میں ہوتا تو ایسا مار دیتا۔ سارے لوگ یہ بھی کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسی بات ہے تو چلو جنگ احد میں ہم آزماتے ہیں تمہیں تنہا چھوڑ کر، دیکھتے ہیں کون کتنا مخلص اور سنسیئر ہے۔ کیا ہوا جنگ احد میں؟ جیتی ہوئی جنگ پیغمبر اسلام کی مخالفت کے نتیجے میں، ڈس اوبیڈینٹ کے نتیجے میں، ایروگنسی کے نتیجے میں مسلمان ہار گئے۔ جب ہار گئے تو اللہ کو بلیم کرنے لگے، یا رسول اللہ وہاں تو مدد آئی تھی فرشتوں کی، یہاں کیوں نہیں آئی؟ اور جواب کیا اللہ تبارک، اس پارے کو آپ پڑھیے گا، سنیے گا نماز کے بعد اس جزء قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ریزنز بتائیں، ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ تم رسول کے اطاعت گزار نہیں نظر آئے۔ رسول نے کہا اس چوٹی پر بیٹھنا، اس ماؤنٹین پر بیٹھے رہنا، اگر بیٹھے رہتے تو تمہیں ہار نصیب نہ ہوتی۔ مال دنیا کے لیے تم نے رسول کی مخالفت کی تو 70 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ علیہ الرحمہ بھی شامل ہے۔ کتنی خوبصورت جانیں اس ایک پیغمبر اسلام کی مخالفت کے نتیجے میں ہاتھ سے چلی گئی ہیں۔ مایوس ہو گئے مسلمان، افسوس کرنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ تو فوراً پروردگار آپ کا مایوس نہیں ہونا ہے، ہم تمہیں یاد دلانا چاہتے تھے ہر چیز ایروگنس سے حل نہیں کی جاتی، کچھ چیزیں سجدوں سے حل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں عبادتوں سے حل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اطاعت سے حل ہوتی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام بھی یہی ہے، غلطیاں ہو گئیں، مسٹیکس ہو گئیں، ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ہوپلیس نہیں ہونا، اپنے اندر امید کو جگانا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غم نہ کھاؤ، آج بھی تم سکسسفل ہو سکتے ہو۔ You are the best nation with one condition، إِن كُنتم، کیا بولیے میرے ساتھ آپ، مؤمنین۔ اگر ایمان ہے تو فتح ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر مار کھاؤ گے، پھر مار کھاؤ گے۔ کسی نے جنگ احد میں خبر پھیلا دی رسول مارے گئے، رسول قتل ہو گئے، لوگ چھوڑ کر بھاگ۔ جب رسول ہی نہیں رہیں گے تو پھر ہماری باری ہے، رسول ہی مارے گا تو ہماری باری ہے۔ میں نے کہا تھا نا اتنی دور بھاگ گئے لوگ، واپس آتے آتے 3 دن لگے، پہنچ نہیں پائے، رسول مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہولڈ آن، وما محمد الا رسول، رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام پیغام پہنچانا، تمہاری گائیڈنس کا انتظام کرنا، انتظام کر دیا، دین کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پچھلی امتوں میں بھی انبیاء آئے اس دنیا سے چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ دین بھی دنیا سے چلا جائے گا؟ اتنی جلدی کافر ہو گئے؟ قرآن کا لفظ ہے، میرا لفظ نہیں ہے، قرآن کہتے اتنی جلدی کافر ہو گئے، بھاگ گئے رسول کو تنہا اکیلا چھوڑ کر۔ کامنٹیٹرز کہتے رسول کے دانت شہید ہو گئے، سوائے کچھ لوگوں کے کوئی نہیں بچا تھا جنگ احد کے میدان میں۔ وہ کون تھے کچھ؟ جی تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا۔ میں نے کہا نا اللہ اہل بیت کو کیوں اتنا پسند کرتا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت اللہ کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ کیوں علی کو چاہتا ہے؟ اس لیے کہ علی اللہ کے بندوں کو چاہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے علی رسول سے جدا ہونے والے نہیں، ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا۔ تلوار ٹوٹ گئی مولا کائنات کی جنگ احد میں۔ میں یہ بھی بتا دوں مولا کائنات کو 70 سے زیادہ زخم لگے تھے جنگ احد میں مولا کائنات کے بدن پر، پھر بھی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تلوار ٹوٹ گئی، رسول اسلام نے اپنی تلوار ذوالفقار
مولا کائنات کے حوالے کی۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں غیب کی آواز لوگوں نے سنی، جو چھٹے امام سے روایت نقل کی گئی ہے، جبرائیل کی آواز جنگ احد کے ڈیزرٹ میں گونجی، لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ صلوات کا حق بنتا ہے۔ تلوار دی گئی، قصیدے پڑھے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، پھر کفار اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ اسی جنگ احد میں، اسی پارے میں ہے، مسلمان ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت گئے۔ جو نیچے گر چکے تھے، ہیومیلیٹ ہو چکے تھے، خون بہہ چکا تھا، انہی مجاہدوں کے نتیجے میں وہ ہاری ہوئی جنگ دوبارہ مسلمان جیت گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے کہا ہے، پیغام ہے، ایک وعدہ بھی ہے، ہاں اگر اس طرح ہمارے راستے پر رہو گے تو ہم تمہاری جیت کا سامان فراہم کریں گے، لیکن شرط یہ، جس طرح گزشتہ امت کے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، آج پھر مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، پروردگار ہم نے غلطی کی ہے، غلطی کی ہے، ہم بہت آگے نکل گئے اپنی انڈیویجول کاموں میں، بہت آگے نکل گئے، ہم نے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے پیروں کو مضبوط فرما، ریزسٹنس ہمیں عطا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا کی تھی جنگ احد کے لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، کامیابی عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جنگی احد تو ختم ہو گئے، دشمنوں نے مار دیا تمہیں، تم واپس چلے جاؤ گے؟ او بھیا رسول زندہ ہیں، اللہ اکبر، تم سب کچھ کھو گئے، تم نے رسول کو جب زندہ دیکھا، تم سب کچھ کھو کر بھی تم نے کچھ نہیں کھویا۔ رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول بھاگ جانے والے بھاگ گئے، تنہا تمہیں چھوڑ دیا، پھر بھی تم اتنے مہربان نکلے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، رسول اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان جڑے رہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد کسی کے نصیب ہو جاتی ہے، کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا ہے۔ اور جو مر جاتے ہیں، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، افسوس نہ کرو، راہ خدا میں جو مر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ کیوں مرتے نہیں ہیں؟ جو میری راہ میں جان دیتے ہیں، میں ان کے ایمان کو اور ان کے یقین کو جان دے دیتا ہوں، انہیں زندگی دے دیتا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، حمزہ نے جان کو قربان کیا، حمزہ کے ساتھیوں نے جان کو قربان کیا، انہیں مردہ نہ گمان کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز ہیں۔ How dare you can say this کہ وہ ڈیڈ باڈیز ہیں؟ یہ اللہ کا جو کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، موت نہیں ہے ان کے لیے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ کیسے رزق پاتے؟ وی ڈونٹ نو۔ زندگی دینے والا رزق بھی دے گا، شہادت نصیب کرنے والا انہیں حیات بھی دے گا، ہمیں کیا پتا؟ ہماری اپنی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سانسیں کیسے چلتی ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمیں کیا پتہ ہوگا، کس طرح زندہ رہیں۔ لیکن ہم سے خوبصورت زندگی وہ گزاریں گے جو شہید ہیں۔ کیا وہ بات کرتے ہیں؟ سنیے گا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں، وہ خوش ہے۔ فرحین کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ فرحو، فرحین خوش ہیں، they are happy what they are getting from Allah تبارک و تعالی۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا، وہ قبر سے پکار کر کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو بشارت دے رہے ہیں، گلیڈ ٹائڈنگز دے رہے ہیں جو ابھی تک ان سے ملے نہیں۔ کیا کر رہا ہو بھیا؟ زمین پر زندگی گزارنا تو دشواریوں کی زندگی ہے، شہادت حاصل کرو، قبر کے اندر آؤ، جنت ہی جنت ہے۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں نصیب کرنا ہے موت تو شہادت کی موت نصیب کرے۔
ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ. خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی کی طرف انوائٹ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مہینے کا جو گفٹ ہے تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں پارٹ نمبر 4 آف قرآن میں ہیں، کچھ آیتیں سورہ نساء کی ہیں. سورہ نساء میں اللہ نے کچھ میرج کے مسائل کو بیان کیا ہے، کچھ انہیریٹنس کے مسائل کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ہم ڈیٹیلز میں جائیں گے، لیکن ایک میسیج مجھے لینا ہے. لاسٹ پارٹ آف دا جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تمہارے محرم کون ہیں، تمہارے نام محرم کون ہیں. ایک لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہمارے محرم کون، ہمارے نام محرم کون. کیا کزن برادرز سسٹرز میرے محرم ہیں؟ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. کن سے شادی ہو سکتی ہے، کن سے شادی نہیں ہو سکتی، کون محرم ہے کون محرم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیلز بتائے ہیں. ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، جو محرم ہے وہ محرم ہے، نام محرم نہیں ہو سکتے. جو نام محرم ہے میرے کہہ دینے سے یہ میرا بھائی ہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہو جاتا جب تک تمہارا رشتہ اس سے جڑتا نہیں ہے. یا بلڈ ریلیشن شپ ہو محرم ہونے کے لیے، یا فاسٹر ریلیشن شپ ہو دودھ والے ہوں، یا میرج ہو جو مدر ان لا وغیرہ محرم ہو جائے، تو اس کے علاوہ کوئی کسی کا محرم نہیں ہو سکتا. میرے کہہ دینے سے ہی از مائی برادر، ہی از مائی سسٹر، کزن برادر کزن سسٹر یہ محرم نہیں ہو سکتے، تو پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کہاں سے محرم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ لسٹ بنا دیا تو اس کے ہٹ نہیں سکتے. تو اس سے تم ہٹ گئے تو پھر مشکل ہو جاؤ گے. پھر اڈاپٹیڈ چائلڈ کیسے محرم ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا. لسٹ میں آ رہے ہیں تو بسم اللہ، اگر لسٹ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ تمہارے محرم نہیں ہو. میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. کچھ محرم ہوتے رشتہ داری کے بنا پر، بلڈ ریلیشن شپ کے بنا پر، خون کے بنا پر، جو ہمارے نامحرم نہیں ہو سکتے. ماں محرم ہے. میری بیوی لاکھ کوشش کر لے مجھ سے میری ماں کو جدا کرے، میں جدا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے میرا اس کا رشتہ خون کا رشتہ ہے. میں لاکھ کوشش کروں میری وائف کو ان کے گھر والوں سے جدا کروں، میں جدا کر نہیں سکتا. میں کیوں؟ اس کے مدر سے اور اس کے سسٹر سے بلڈ ریلیشن شپ ہے. میرے کہہ دینے سے کوئی نامحرم نہیں ہو جاتا. تم جا نہیں سکتی، میرے کہہ دینے سے وہ رکتی نہیں ہے، اس کے کہہ دینے سے میں رکتا نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک باؤنڈری لائن تمہارے اندر قائم ہونی چاہیے. لیکن آج کی پولیٹیکل گفتگو بھی ہم کریں تھوڑی بہت. جو محرم انہیں نامحرم نہ بناؤ، جو نامحرم ہے انہیں محرم نہ. ایک ہے محرم رشتہ داری کی بنا پر، ایک ہے محرم تمہاری پلاننگ کی بنا پر. وار پلاننگ ہو، پولیٹیکل پلاننگ ہو، سوشل پلاننگ ہو. ملک کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں، جماعت کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں، میرے گھر کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں. سیکریٹس کے لیے بھی کچھ محرم ہوتے ہیں، کچھ نامحرم ہوتے ہیں. اللہ تو میں نے اپنی طرف سے نہیں کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد سے پہلے یا جنگ احد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کہا ہے کہ ان مسلمانوں سے کہہ دو جو جوز کی ریپریزنٹیٹیو بن کے آتے ہیں تم سے بات کرنے کے لیے، ان سے کہہ دو ہر انسان تمہارا محرم نہیں ہوتا ہے. ایک بزنس ڈیلنگ اور ایک ہے ان کو سیکریٹس بتانا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا. انہیں کبھی ایسا دوست نہ بناؤ کہ تمہارے سیکریٹس کو وہ لے لیں، پھر جب وقت پڑے تو تمہارے اگینسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مسلمانوں تم بڑے سادے ہو،
بڑے سادے ہو تم، ان کو اپنا بہترین دوست مانتے ہیں، اگر ان کے دل کو ٹٹولا جائے وہ تمہیں دوست نہیں مانتے۔ ایک دو، تم ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم پر کوئی نیکی نازل ہو ان کو پسند ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی جو درگت ہوئی ہے اس قرآن مجید کی آیت کے سائے میں، وائی دے ریچ ٹو دس پوزیشن، انہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا، فرینڈ بنایا جو فرینڈ بنانے کے قابل نہیں تھے۔ نہیں میرے عزیزو، انہوں نے ان کو اپنے گھر کا ممبر بنا لیا۔ ہمارے کچھ مسلمان لیڈرز نے ان کے ساتھ شادیاں کی ہیں، ان کے گھر میں انٹر ہو گئے، سارے مسلمانوں کے سیکرٹس جب وہ باہر آئے ان کے ہاتھ لگے تو پھر مسلمانوں کو بچانے والا کل بھی کوئی نہیں تھا، آج بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صرف اتنے حالات اتنے خراب کیسے ہو گئے؟ راتوں رات نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ دشمن کی غلطیاں ہیں، ایروگنسی ہے، دشمنی ہے، اینیمیٹی ہے، کچھ مسلمانوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ آج ان کے گھروں میں وہ پل رہے ہیں جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان دین ہے، وہ ڈیسیشن لے ہی نہیں سکتے۔ ایک اسپیکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، وہ بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو ان کے گھر والی کہے گی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات گھر والی کی آتی ہے تو بادشاہ بھی کیوں نہ ہو اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں، ان کے گھروں تک پہنچ گئے وہ لوگ جو لوگ دشمنان اسلام ہیں۔ فرعون نے کیسے موسیٰ کو اٹھا لیا، بس میں آپ کو ٹینس میں نہیں رکھنا چاہتا، روزے سے ہیں آپ لوگ۔ آغا خیراتی کہتے ہیں فرعون نے حضرت موسیٰ کا صندوق، حضرت موسیٰ جب صندوق میں تھے فرعون نے کیسے اٹھا لیا، جب ہر بچے کو مار رہا تھا موسیٰ کو کیسے اٹھا لیا؟ تو آغا خیراتی کہتے پتہ ہے کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ فرعون کی بیوی نے کہا تھا، آسیہ نے کہا تھا اٹھا لو۔ فرعون جیسا بادشاہ بھی بیوی کے اگینسٹ جا نہیں سکتا ہے، وہ نہیں جا پائے گا، اس نے اٹھا لیا۔ اور حضرت موسیٰ اس بارگاہ میں پہنچ گئے جہاں پر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ٹرین کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کی پلاننگ الگ تھے، ہمارے پلان ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم ڈیزائرز کو شامل کرتے ہیں، اپنے خواہشات کو، اور نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا عام زندگی میں بھی نقصان ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی مسلمانوں کا نقصان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کر سکیں انشاءاللہ۔